ویسے تو پاکستان کے ہیڈ آف اسٹیٹ صدر آصف علی زرداری اور ہیڈ آف گورنمنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، لیکن پوری دنیا گلوبل میڈیا کی فوکس کا سب سے بڑا مرکز اور سب سے بڑا پوائنٹ چیف آف دی آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہے۔ یہ وہ فرد واحد ہیں جو آج پاکستان کی مضبوط ترین شخصیت اور فیصلہ سازی کے محور ہیں، اور انہیں ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں ملٹری اسٹریٹجی کے نیو نارمل کا آرکیٹیکٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پازیٹیو امیج کے ساتھ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس اور گلوبل پریسٹیج کی پازیٹیو جھلک کو بھی گلوبل میڈیا اس وقت ابھار رہا ہے۔ خاص طور پہ اس سال مئی میں بھارت سے جنگ کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں اتنی کامنٹس ہوئے، اتنا لکھا گیا، جو شاید جنرل پرویز مشرف کے بعد پاکستان کی تاریخ میں کسی آرمی چیف کے حصے میں نہیں آیا۔ پچھلے چند مہینوں میں فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکہ، چائنا، سعودیہ، ایران، ترکی، بنگلہ دیش اور سینٹرل ایشین ملکوں کی ملٹری لیڈرشپ سے اسٹریٹجک امور پر کئی میٹنگز کر چکے ہیں۔ گزشتہ 5 مہینوں کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے 2 بار مل چکے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ، ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان، مصر کے صدر عبد الفتاح سیسی اور اردن کے کنگ عبداللہ سے ان کی بہت ڈیٹیلڈ میٹنگز ہو چکی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان کی 3 میٹنگز ہو چکی ہیں۔ اگرچہ اسلام آباد اور واشنگٹن کے 78 ایئرز خارجہ تعلقات فارن ریلیشنز کی ہسٹری میں شاید ہی کسی امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی اتنی تعریف کی ہوگی جتنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کی اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے پل باندھے۔ لیکن گلوبل سینیریو میں فیلڈ مارشل عاصم منیر پر اس وقت پوری دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ اس سال 5 مئی کو امریکن اخبار نیو یارک ٹائمز نے جنرل عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کا زبردست اعتراف کیا اور انہیں آئرن مین یعنی مرد آہن قرار دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ جنرل عاصم منیر نے ملٹری ایکسرسائز کے دوران ٹینک پر کھڑے ہو کے جو ایڈریس کیا وہ انڈیا کو ایک دلیرانہ پیغام تھا اور بھارت کی کسی بھی ملٹری ایڈونچرزم کا فوری، فیصلہ کن اور توقع سے بڑھ کر جواب دینے کا وعدہ کیا۔ یاد رہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب نہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی تھی، نہ جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پہ فائز ہوئے تھے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں لنچ پر بلایا تھا۔ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے 17 اپریل کے اس خطاب کا بھی حوالہ دیا گیا، جس میں اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں اوورسیز پاکستانیز کے سامنے انہوں نے وہ ہسٹورک 2 قومی نظریہ یا 2 نیشن تھیوری کو دہرایا اور کشمیر کو پاکستان کی شہرگ یعنی کہ لائف لائن قرار دیا۔ Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. And we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. ایک اور بڑی اہم اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن پارٹی یعنی پی ٹی آئی اور اس کے بانی عمران خان کے حامیوں کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے موجودہ ہائبرڈ سسٹم کے بارے میں جو اپوزنگ اپینین ہے، ظاہر ہے کہ ان کی بہت ہی ناقدانہ رائے ہے، مخالفانہ رائے ہے۔
مگر اس کی ریفلیکشن اب گلوبل میڈیا کے تبصروں اور تجزیوں میں زیادہ نظر نہیں آتی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ برطانوی اخبار FT یعنی فائنینشیل ٹائمز نے حالیہ دنوں میں اپنے ایک بڑے تفصیلی آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے لکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر میں ایک نیا کانفیڈنس جھلک رہا ہے، لیکن کیا پاکستان کے ملٹری اسٹرانگ مین مسائل میں گھرے ملک و قوم کو درست کر سکتے ہیں؟ یہ FT کا سوال تھا۔ فائنینشیل ٹائم یعنی برطانیہ کے سب سے لیڈنگ نیوز پیپر نے کہا کہ ویسے تو فیلڈ مارشل عاصم منیر منتخب جمہوری حکومت کو جواب دہ ہیں، لیکن ان کے کرٹکس کا الزام ہے کہ ہائبرڈ سسٹم کے تحت انہوں نے اپنے عہدے میں اتنی قوت جمع کی ہے جتنی بات سابق ملٹری ڈکٹیٹرز کے پاس نہیں تھی۔ FT کا یہ کامنٹ بظاہر اللاجیکل یا غیر منطقی بھی نہیں، کیونکہ پوری دنیا یہ درست سمجھتی ہے کہ پاکستان کے موجودہ سسٹم میں فیلڈ مارشل عاصم منیر ریاست کی سب سے مضبوط اور فیصلہ کن شخصیت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کسی حد تک اسی سے ملتا جلتا الجزیرہ نے گیلپ پول کے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے انالیسس کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے اپنی مرکزیت اور پرفارمنس سے پاکستان میں عوام اور فوج کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز اور ڈسٹنس کو دور کر دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اب سے چند سال پہلے تک یہ صورتحال کافی سیریس اور سنگین تھی۔ افواج پاکستان اور قوم کے درمیان وہ غیر متزلزل اور رشتہ دوبارہ مضبوط ہو چکا ہے جس کو کافی عرصے سے 5th جنریشن وارفیئر سے کمزور کرنے کی کوشش کہا جاتا تھا۔ الجزیرہ نے ایک گیلپ پول کے نمبرز کی بیسس پر یہ کامنٹ بھی کیا ہے کہ بھارت سے جنگ کے بعد 90% سے زیادہ پاکستانی لوگوں میں ملٹری کا امیج پہلے سے بہت بہتر ہوا۔ رائٹرز کے مطابق جناب عاصم منیر کی مقبولیت بھارت سے جنگی کشیدگی کے بعد تیزی سے بڑھی ہے اور اب ہر روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ رائٹرز کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں دعوت اور ملاقاتوں کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی پوزیشن کو گلوبل لیول پر منوا لیا ہے۔ Pakistan has successfully emerged as a net regional stabilizer in our region. Our relations with key global and regional powers, particularly Muslim countries, have further strengthened. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. Most significantly, we stand proud of our historic and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. We will further nurture these relations with key global and regional players for the interest of peace, security and development. فرینچ نیوز پیپر لیمون نے اپنا ایک بہت دور رس کامنٹ کیا ہے۔ اس کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پہلے غیر معمولی انداز میں بطور آرمی چیف اپائنٹمنٹ اور اس کے بعد بھارت سے جنگ نے انہیں پاکستان میں دنیا کا ایک فاتح کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لیمون لکھتا ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف عاصم منیر کو اب نیشنل ہیرو کے طور پہ دیکھا جانے لگا ہے۔ بلا شبہ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو پاکستان میں نسبتاً بہتر پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی اور پاکستان کی ڈپلومیٹک پریسٹیج کا بار بار کریڈٹ دیتے ہیں۔ میں اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہم ہر معاملے میں مشاورت کرتے ہیں، جو بھی قومی ایشو ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہے، چاہے یہ جنگ جو ہم نے جیتی ہے، چاہے اقتصادیات ہیں، چاہے IMF ہے، ہر بات پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ الحمدللہ وی آر آن ون پیج۔ میں اس قوم کے سپہ سالار جوان مرد جنرل سید عاصم منیر صاحب کو سلام پیش کرنے آیا ہوں۔ اس پوری جنگ کی پلاننگ جنرل سید عاصم منیر نے کی، مجھے ان کے اوپر فخر ہے۔ یہ قوم کے فخر ہے، قوم کے فخر ہے، قوم کے بیٹے ہیں یہ بالکل۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر سچے پاکستانی اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ تھورو پروفیشنل، جو ان کے زبان پر بات ہوتی ہے وہی دل میں بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع جو ہے وہ الحمدللہ اٹ از امپریگنیبل۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ فارن پالیسی میگزین نے 30 مئی کو اپنے ایک آرٹیکل میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک ڈیفرنٹ تھنکنگ اور مختلف لیڈرشپ کی حامل پرسنالٹی قرار دیا۔ ایک ایسی پرسنالٹی جو پاکستان کی دونوں بڑی انٹیلیجنس ایجنسی یعنی ISI اور MI کی کمانڈ کر چکی ہے اور آرمی چیف کے ساتھ اب وہ فیلڈ مارشل بھی بن چکے ہیں۔ فارن پالیسی لکھتا ہے کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کے جنرلز کی ساکھ میں بہتر تبدیلی کا ذریعہ بنے ہیں۔ حیران کن تبصرہ بھارتی میڈیا دی وائر نے بھی کیا ہے۔ دی وائر لکھتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ کے ساتھ جو ڈپلومیسی کی وہ بھارت کے مقابلے میں بہت مختلف ہے، کیونکہ چین کے ساتھ دوستی رکھ کے امریکہ کے قریب جانا آسان کام نہیں تھا اور انہوں نے یہ کر دکھایا، یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے برابر کے بہترین تعلقات پاکستان کے
اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے چائنا اور امریکہ کے ساتھ ہے۔ اس بات میں کم از کم کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بے باک اور نڈر خیالات بھارتی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں ایک فیئر کی علامت بن چکے ہیں۔ The reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. واشنگٹن پوسٹ نے 20 اگست کو ایک رپورٹ میں پاکستان کی دنیا میں کامیاب ڈپلومیٹک موو کا سہرا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دیا، اور واشنگٹن پوسٹ نے لکھا کہ عاصم منیر پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کے ری سیٹ کے خالق ہیں۔ انہوں نے ان تعلقات کو ری سیٹ کیا ہے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے۔ حالیہ آرٹیکل میں فائنینشیل ٹائمز نے یاد دلایا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 2 میٹنگز کی ہیں۔ دونوں بار پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہیں اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل کے لقب سے نوازا۔ ایف ٹی کو تعجب ہے کہ اس غیر معمولی برومانس یعنی برادرانہ عشق پر نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان میں بھی حیرانگی ہے۔ The field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. Pakistan, the field marshal, great people. I have to say my favorite field marshal from Pakistan, the field marshal, who's a very important guy in Pakistan. The field marshal. دی گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر وہی پرسنالٹی ہیں جنہوں نے بھارت کے ساتھ کرائسس میں پاکستان کی ملٹری کی لیڈرشپ کی اور بیلنس آف پاور انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس کا ایک نیا میپ کھینچا، پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر بڑھایا۔ مگر پاکستان جیسے ایک کمزور اور بکھرے ہوئے معاشرے میں جنرل عاصم منیر کے لیے ریفارمز لانا آسان کام نہیں ہوگا۔ الجزیرہ نے اس سال 19 جون کو اپنے ایک اوپینین پیس کو عنوان دیا ٹرمپ کا پاکستان کو گلے لگانا کا محض وقتی پولیٹیکل رومانس ہے یا ایک نیا قریبی اتحاد۔ اس آرٹیکل میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نئی ڈائریکشن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے سینٹرل فگر کو، سینٹرل کریکٹر کو اجاگر کیا گیا۔ گلوبل میڈیا کے ان کامنٹ سے تو اس حد تک گمان ہوتا ہے کہ جیسے فیلڈ مارشل عاصم منیر گلوبل پالیٹکس کے ایک فیصلہ ساز فیکٹر بن چکے ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے ایک آرٹیکل میں نشاندہی کی کہ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن کانفرنس کے دوران پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسٹیج پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی غیر موجودگی محسوس کر کے پوری دنیا کی عالمی سیاست میں ان کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یقیناً گلوبل میڈیا فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو ایک ایسی شخصیت کے طور پہ دیکھ رہا ہے جو نہ صرف پاکستان کی ملٹری اور ہائبرڈ سسٹم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں بلکہ ریجن میں چینج ہوتے ہوئے بیلنس آف پاور میں ایک ڈیسائسو رول ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں۔ اس وقت گلوبل پاورز کے درمیان پیدا ہونے والا نیا بیلنس جس میں چائنا، امریکہ، رشیا اور مڈل ایسٹ کے ملکوں کی انٹرسٹ کی گہرائی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، پاکستان جہاں ایک طرف واشنگٹن اور بیجنگ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں مڈل ایسٹ میں اسلام آباد کی سفارتی سرگرمیاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عربیہ ایک تاریخی میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ میں بند چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ٹینیور میں پاکستان کی ڈیفنس اور فارن پالیسی ایک کاشس مگر ایکٹیو بیلنس کی تلاش میں ہے۔ گویا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس زبردست اپرچونٹیز بھی ہیں اور بے پناہ چیلنجز بھی۔ اگر وہ پاکستان کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے مؤثر بناتے ہیں اور پاکستان آرمی کی ادارہ جاتی قوت کو جمہوری گورننس میں شفافیت کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بلا شبہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شخصیت کے حوالے سے گلوبل لیول پر یہ امیج بھی ابھر رہا ہے کہ وہ سول ملٹری ہم آہنگ ماڈل، جسے عام آسان الفاظ میں ہائبرڈ ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے پاکستان کو ایک مضبوط ڈیفنس کی حامل ریاست سے ترقی یافتہ ریاست، ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ پوائنٹ ہے، نقطہ ہے جو آج گلوبل میڈیا کے انالیسس کا مرکز بن چکا ہے، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً فیلڈ مارشل عاصم منیر پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے، مگر اس سے پہلے انہیں پاکستان کو ایک مضبوط معاشی قوت بھی بنانا ہوگا
یا اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت پاکستان کی دفاع کے ہم پلہ نہیں ہے۔ پاکستان ایک مضبوط ہارڈ پاور تو بن گیا ہے، مگر پاکستان اکنامک پاور بننے میں ابھی بہت پیچھے ہے۔ یہ بہت لمبا سفر ہے اور یہ بہت ضروری سفر ہے۔ اگر پاکستان کو فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ان کا جو انفلوئنس ہے وہ پاکستان کو ایک اکنامک پاور بناتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان کی تقدیر میں اور ان کا نام رہتی دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا۔